ناظرین، ایک مختصر سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور علی بھائی آپ کی طرف چلیں گے. وہ قصہ جو آپ سنا رہے تھے ادھورا رہ گیا ہے، کال آنے کی وجہ سے بہت دلچسپ معلوم ہو رہا تھا، آپ اس کو وہیں سے کنٹینیو کیجئے پلیز. بالکل. تو ان سے کہا کہ علامہ حلی نے اپنے مہمان سے کہ حج پہ چلتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں اونٹوں پہ اور اس پہ سفر ہوتا تھا، تو اس حساب سے انہوں نے وقت کا اندازہ کیا کہ ہم پہنچ جائیں گے. تو کہا کہ بس جلدی اگر لیٹ ہو گئے تو نکل جائے گا حج، آج ہم نے نکلنا ہے اس وقت. فوراً جو انہوں نے چیزیں تھیں وہ ہینڈ اوور کی لوگوں کے. یعنی اتنا کام تھا ان کے پاس، اتنا ان کا بزنس تھا. 2 منٹ میں سب سے فارغ ہو گئے اور انہوں نے کہا چلو بھائی اللہ اکبر، خدا کے لیے خالص کیا، چلو نکل پڑے. راستے میں کچھ دور چلے تھے کہ اس شخص کو اپنا پانی کا پیالہ آب خورا یاد آ گیا. کہنے لگا وہ قبلہ واپس جانا ہوگا، میں آب خورا بھلایا ہوں. انہوں نے کہا میں اس سے قیمتی تمہیں لے کے دے دوں گا. نہیں مجھے وہی چاہیے. تو انہوں نے بولا بھائی پانی ہی پینا ہے نا، دوسرے میں پی لو، اس سے میں تمہیں نیا لے دیتا ہوں، اگر وہ قیمتی تھا اس سے قیمتی لے دیتا ہوں. نہیں مجھے واپس جانا ہے. تو انہوں نے کہا واپس جاؤ گے تو حج رہ جائے گا. وہ بڑا عجیب، نہیں مجھے تو جانا ہوگا. تو اب انہوں نے اس کو جواب دیا کہ وہ سمجھ رہا تھا نا کہ یہ تو بزنس مین ہے، میں تو عارف سمجھ کے آیا تھا یا مہمان ہوا تھا، کچھ سیکھوں گا. تو انہوں نے کہا کہ تم نے دیکھا، تم سوچ رہے تھے کہ میری جو ہے وہ خدا سے لگاؤ، تم سن کر آئے تھے، یہاں تم دیکھ رہے تھے کہ میں جو دن اور رات پیسے میں اور بزنس کے چکر میں لگا ہوا تھا. یہ پورا جو ہلہ ہے یہاں پر لوگ میرے پاس جاب کرتے ہیں، سب کے خاندان چلتے ہیں اس سے. تو یہ مومنین کے لیے وہ تھا. تم اور میں نے جب خدا کے لیے مجھے جب یاد آیا کہ حج کرنا ہے تو میں نے ایک چند لمحات لہجے نہیں لگائے کہ سب دے دیا. اور تمہاری جان ایک آب خورے میں اٹکی ہوئی ہے. جب جانے کا وقت آئے گا تو کس طرح سے اس دنیا کو چھوڑ کے جاؤ گے؟ سبحان اللہ. کس طرح چھوڑ کے جاؤ گے؟ تم ایک آب خورے میں تمہاری جان اٹکی ہوئی ہے. میں نے پورا جو جتنا کاروباری جو میری ذمہ داریاں تھیں میں نے 2 منٹ میں ساری ادا کر دی ہیں، میرے پاس کوئی ذمہ داری نہیں. تو اس طرح سے انسان کو رہنا چاہیے کہ وہ ایک دم جب زندگی میں رہے تو بھی مومنین کی جو نگہداشت ہے، ان کی جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھے، اور جب جانے کا وقت آئے تو فوراً اپنے سے جدا کر دے تو خدا کے لیے خالص ہو جائے. تو یہ جو طریقے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ مکتب، اس کو سمجھنا ہوگا. یہ پروپیگنڈے تو یہ چلتے ہی رہے ہیں، اسلام آنے سے پہلے بھی تھے، اس کے بعد بھی ہوئے، شکلیں بدل گئیں اور یہ رہیں گی. جب امام ظہور کر لیں گے انشاءاللہ تو ان کے بعد بھی کیا مقصد ہے؟ جو دشمن ہے وہ دوست ہو جائیں گے، سب دشمن رہے گا، لڑائی پہ آمادہ ہوگا. دنیا جنت تو نہیں بن سکتی نا کہ سب بیلنس ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہم اس کو اپنے لیے جنت بنانا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس راہ کو اختیار کریں جو ہمیں محمد و آل محمد نے دی ہے، جو انہوں نے ہمیں راہ دکھائی ہے کہ مومنین کے ساتھ انفاق کریں. اپنے جو دیکھیں کہ ہماری شرعی ذمہ داری کہاں بن رہی ہے. ہمارے خدا نے اگر ہمیں پیسہ دیا ہے، ہمیں اتنا اس قابل کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ مطلب ایک باہر بھی جاتے ہیں، کہیں کھانے پہ بھی جائیں گے تو ہمارے 10 پاؤنڈ جو ہے وہ 1 منٹ میں خرچ ہو جاتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری جو دینی دنیاوی کیا ذمہ داریاں ہیں. جس طرح دنیاوی آپ کی ذمہ داریاں ہیں، دینی ذمہ داریاں ہیں. آپ نے یہاں سے جانا ہے تو کچھ ساتھ لے کے نہیں جانا ہے، صرف ان اعمال کو لے کے اپنے ساتھ جانا ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس وقت میڈیا کی شکل میں پوری شرق و غرب کا میڈیا آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اگر اس کے سامنے آپ کے علماء مورچہ زن ہیں اور وہاں سے ان کی تبلیغات کے ذریعے سے ان کی خرافات کو روکا جا رہا ہے، ان کے پروپیگنڈے کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے اور لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیریئرز گر گئے ہیں، وہاں آئس بریک ہو گئی ہے اور لوگ آنا شروع ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی مسجدوں میں ساتھ بیٹھنے کو گوارا کیا ہے. تو ہمیں چاہیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. یہ وقت ہے کہ ہم اس وقت اپنا نام لکھوا سکتے ہیں امام زمانہ اروان الفدا کی گڈ بک کے اندر کہ مولا یہ ہمیں یہاں سمجھ میں آیا کہ یہاں سے جو ہے وہ آپ کے دین کا دفاع ہو رہا تھا. ہم نے یہاں پر جو ہے وہ اپنے حلال پیسے سے یہاں پر ہم نے اپنا ساتھ دینے کی جو ہم کر سکتے تھے وہ ابھی سے شروع کر. اب آپ کا پیشہ کچھ بھی ہے، آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. آپ صبح جاتے ہیں، رات آتے ہیں، مگر آپ اگر ایک ویکینڈ پہ آپ نے کچھ بیٹھ کے دیکھا، کوئی آپ کی سمجھ میں آیا، آپ نے کہا میں اس کا ممبر بن جاتا ہوں اور میں اس ثواب میں شریک ہو جاتا ہوں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ بیٹھے بٹھائے آپ کو جو ہے وہ نیکیاں آپ کے حصے میں ڈال پورے دن تبلیغ ہو رہی ہے، آپ شامل ہیں اس میں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی، میں شارجہ سے بول رہا ہوں. جناب کون صاحب؟ نام بتائیے. شاہ نواز بخاری. شاہ نواز بخاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی. میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، بالکل لائیو ہے. ابھی پروگرام کے ابھی بریک سے پہلے جو ایک صاحب بات کر رہے تھے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے بڑے بھائی جو ہیں وہ نبی کا ذکر سنتے ہیں اپنی محفلوں میں
اور علی کا ذکر سنتے ہیں ہماری محفلوں میں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے علی کو نبی سے بڑھا دیے. یہ پچھلے سارا ہفتہ عبادت کا پروگرام اگر یہ لوگ سنتے تو ان کو پتہ چلتا کہ نبی کی شان ہماری نظروں میں کیا ہے. بالکل. تو بس یہی اتنا ہی پیغام دینا تھا اور اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. یہ میرے بہن بھائی دونوں جو ہے نا, مجھے نام تو یاد نہیں ہے لیکن بہت محنت سے پیش کر رہے ہیں. جزاک اللہ. علامہ عباس عبدی صاحب سے بھی میں نے بات کرنی تھی لیکن بات نہیں ہو سکی. انہوں نے بھی کل جس طرح ہمت اور حوصلے سے ایک صاحب کا جواب دیا نا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ان کی لیاقت کو سلام ہے میرا. جزاک اللہ. اوکے, خوبصورت, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک بالکل. اللہ. ویسے بھی جو سوال کیجیے کا ریپیٹ ہے وہ 12 بجے اذان کے بعد لگے گا. کیجیے سوال کا جو ریپیٹ ہے تو آپ اس میں جو ہے سن سکتے ہیں. بہت سارے سوالات کے جواب آپ کو مل جائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی, بہن آپ کو بھی سلام ہو. نقوی صاحب. ماشاء اللہ خوبصورت پروگرام خوبصورت طریقے سے چل رہا ہے. جزاک اللہ. اور بات آ کے اٹک جاتی ہے وہی جو 14 سال سے اٹکی ہوئی ہے کہ پاک رسول کو تو مانتے ہیں لیکن پاک رسول کی ایک بھی نہیں مانتے. اگر پاک رسول کو مانتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ کا نبی پاک رسول اللہ کے نبی ہیں. تو بات یہاں تک آگے اٹک جاتی ہے اس لیے کہ وہ تو پاک رسول کو مان لیا, کلمہ پڑھ لیا, لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد جب پاک رسول کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں من کنت مولا ھذا علی مولا. تو وہاں پہ آ کے پھر سوئی اٹک جاتی ہے کہ وہ کس طریقے سے مانے. تو میں تو صرف میرے بھائی یہ کہتا ہوں کہ علی کو کون جانے گا, کہاں یہ فیصلہ ہوگا. علی کو کون جانے گا, کہاں یہ فیصلہ ہوگا. علی کیا ہے علی جانے, علی کو ہی پتہ ہوگا. اذانوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے. علی کعبے میں آیا ہے, بتاؤ کعبے کا کیا ہوگا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ذرا اس پہ فیصلہ کر لو کہ علی سے بھاگو گے تو کہاں تک بھاگو گے. بالکل. کہ اگر علی آ جائے کعبے میں تو پھر کعبے کا کیا ہوگا. تو میں میرے بھائی مجھے موسی اگر 1 منٹ ٹائم دے تو میں بات کرنا چاہتا ہوں. آج مولا کائنات پہ بات کرتا ہوں کہ ہم کہاں بھاگیں گے, کس طریقے سے بھاگیں گے اور کس جگہ سے بھاگیں گے. کہ اگر ہم دنیا میں آئے تو اس کا مطلب ہے وہ علی جو ہے وہ دنیا میں آتے ہوئے ہمیں اپنا ایمان قائم کرنا ہوگا. تو جب ہم ایمان قائم کرتے ہیں تو وہ کل ایمان علی ہیں, پھر اس کی طرف دھیان کرنا پڑتا ہے. پھر جب آگے بڑھتے ہیں ہم نماز کی بات کرتے ہیں تو جب نماز پڑھنے کے لیے سجدے میں سر رکھتے ہیں تو سر جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ زمین پہ ہے, زمین کو تراب کہتے ہیں. میں بہت چھوٹا کر کے بات کر رہا ہوں, بہت لمبی بات ہے یہ. تو زمین کو تراب کہتے ہیں, تو علی تو ابو تراب ہے. تو پھر کہاں جاؤ گے. پھر جس کعبے کی طرف جا کے منہ کر کے نماز پڑھتے ہو, کعبے کی طرف منہ کرو گے تو کعبے میں تو علی آئے تھے. پھر کہاں جاؤ گے. پھر بھاگو گے, جب بھاگتے بھاگتے جب جاؤ گے قبر میں جاؤ گے تو قبر میں پھر آپ کو علی ملیں گے. تو پھر کہاں جاؤ گے. پھر قبر سے نکل کے جب پل صراط پہ جاؤ گے تو پل صراط پہ تو پروانہ علی کا ہے. تو علی کا پروانہ نہ ملے گا تو پل صراط سے کیسے نکلو گے. پل صراط سے نکلو گے تو پھر آپ جنت میں جاؤ گے. تو جنت کے وارث تو علی کے بیٹے ہیں. تو پھر کون سی جنت میں جاؤ گے. پھر میرے خیال میں میرا موسی بھائی ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ راستہ جہنم کا ہے. پھر آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا, وہاں آپ کو یہ چیزیں نہیں, یہ ہستیاں نہیں ملیں گی. باقی تو ہر جگہ پہ آپ کو یہی ہستیاں ملیں گی. تو جو جہنم میں جانے کے لیے تیاری کرتے ہو تو یہ تمہاری مرضی, اور اگر دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارتے ہو اور جنت کے دعوے دار بنتے ہو تو پھر ان کے در پہ آپ کو آنا پڑے گا. بہت شکریہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, مہربانی, شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ہماری بات ہو رہی تھی, ہم نے قصہ, ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Assalamu alaikum, Ya Ali Madad. I'm Hira Batul and I'm calling from Leicester and I would like to share something about dua. Bismillah. Bismillah. A dua is a weapon of a mu'min. This dua Kumail, was taught by Imam Ali alayhi salam to Kumail, who was one of his companions. Imam Ali alayhi salam said, if possible, recite this dua daily, if not once a week, especially on Shab Jummah, or once a month, or once a year. If that is not possible, you must recite this dua once in your lifetime. By reciting this dua, you are protected from your enemies. Your sustenance, rozi, will increase. Your status
voice will be raised on the day of judgment. Your sins will be forgiven and you will spend your life with honor. And now I would like to recite a few verses of Dua Kumail. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma inni as'aluka برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم نارا حیدری یا علی حیدری یا علی تھینک یو اللہ حافظ اللہ حافظ جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لاجواب بالکل بہت ہی خوبصورت دل چاہ رہا تھا یہ پوری دعائے کمائل جو ہے وہ ہی پڑھ دیں لیکن بالکل ایک دفعہ علی بھائی کریں گے ایسا کہ انشاءاللہ کیونکہ چھٹیوں کا مسئلہ ہوتا ہے اسکول کا اور رہتی بھی ظاہر ہے مانچسٹر سے دور ہیں لیکن بڑا دل کرتا ہے کہ ہیرا بیٹی کو اپنے ساتھ ہم بٹھائیں اور پھر قرت بھی سنیں ان سے اور ان کی جو نعتوں اور جو قصیدے اور ہے ان کا بھی بہت اچھے طریقے سے پچھلے دنوں سورۃ الکافرون انہوں نے بچی نے پڑھی بہت ایک کال شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون بھائی کہاں سے میں انیس حیدر بات کر رہا ہوں انیس حیدر صاحب جناب کیسے ہیں کیسے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ اللہ کا احسان شکر خدا کا اس بچے نے جو ابھی پڑھی ہے دعائے کمیل جی ہماری اللہ نے اس کو سلامت رکھے بہت خوبصورت انداز میں پڑھی اور ایسے بچوں کو آگے آنا چاہیے بالکل آپ نے جو ابھی واقعہ سنایا تو اسی ذیل میں ظاہر واقعہ تو بہت پرانا ہے اور بہت بڑے عالم دین تھے جن کا یہ واقعہ ہے ان کی کتاب بھی ہے یہاں پہ موجود تو میں وہ تو پرانا واقعہ ہے لیکن میں نئے واقعے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا آپ سے کیونکہ میری اب اتنی ایج ہو چکی ہے میں اتنے علماؤں کے ساتھ رہا بھی ہوں اور میں نے بہت سی ایسی باتیں دیکھی ہیں جو کہ جن کو بیان کرنا بہت میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہوتا ہے علامہ عرفان حیدر عابدی کا نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا بہت بڑے عالم دین بھی تھے بہت بڑے خطابت کرنے والے تھے اور ان کا یہ واقعہ ہے چھوٹا سا بہت
وہاں پہ ایک شاعر آتے تھے جن کا نام تھا قمی، ایران کے تھے وہ، ایران سے یعنی کچھ پڑھا ہوگا انہوں نے، باہر تو شاعری بہت اچھی ہوتی تھی، لیکن اتنی غربت تھی ان کے پاس کہ میں بیان نہیں کر سکتا. ایک دفعہ وہ آئے تو ان کی جو شیروانی تھی تقریباً بالکل ہی بہت سیدھا سی تھی. تو جب انہوں نے ختم کیا اپنا کلام تو عرفان حیدر گھر گئے، اندر گئے، پھر وہاں سے ایک شیروانی لے کے آئے. کہنے حضور یہ میں نے شیروانی اپنے لیے سلائی سے لگی، میں تھوڑا سا میرا بدن زیادہ ہو گیا ہے تو یہ آپ پہن لیجیے. حالانکہ وہ سلائی انہوں نے ہی تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا یہ بات تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور دوسری ایک اور بات ہے، میں بہت زیادہ رہا ہوں جناب صدر جعفر کے ساتھ، قدم قدم پہ چلتا ہوں، اور بہت سی میں نے باتیں ایسی سیکھی ہیں جو کہ واقعی ایک مشرے راحت میرے لیے ثابت ہو رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کسی محفل سے آئے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم میلاد میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ تبرک کے طور پر کوئی شلوار قمیض کا کوئی لباس یا کوئی چیز ملتی ہے جو کہ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں. تو ایک ساتھ ملے، وہ صدر جعفر کو کہنے لگے میری حالت ایسی نازک ہے اور میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، تو پلیز آپ اس میں جو بھی آپ کر سکیں گے کروا دیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے جیب سے پیسے جتنے بھی پیسے تھے ان کے بٹوے میں سب نکال کے دے دیا، اور وہ جو ان کو گفٹ دیا تھا وہ بھی دے دیا ان کو. تو مجھے نہیں پتا چلا تھا، بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ یہ اس قسم کا، میں بہت حیران ہوا. اور میں نے کہا یہ آپ نے صدر جعفر تم نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے، ایسا کام ہم سب لوگوں کو کرنا چاہیے. حقیقت میں یہ تو واقعہ آپ نے سنا ہے وہ تو بہت ہی ایسا ہے جو کہ ہمیں بیان کرتے رہنا چاہیے. اور کچھ یہ واقعات جو ہیں جو کہ صرف ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں، جیسے میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو جنہوں نے اتنے نیک کام کیے ہیں، اور واقعی اس کا اجر خدا نے اس دنیا میں کیا دیا ہے، ہر ایک کی وہ شخص مدد کرنے والا تھا. بالکل. تو میں اپنے آپ کا جب محاذہ کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو ایسا نہیں پاتا جیسے یہ لوگ تھے، حالانکہ کوشش کرتا ہوں میں ایسا ہونے بالکل انشاءاللہ. اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایسا ہم لوگوں کو سب کو کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بالکل ٹائم جو ہے وہ ختم پر ہے، اور ایک منٹ میں یہ چاہوں گا کہ جہاں پر ہم نے یہ واقعہ بیان کیا تو اس میں جو مہمان کے آنے کا ذکر تھا وہ اس وجہ سے کیا کہ صرف یہ اندازہ ہو سکے لوگوں کو کہ لوگ علم دین کی جستجو میں لوگوں کے یہاں جا کر مہمان ہوا کرتے تھے، اور لوگوں کو مہمان رکھا کرتے تھے کہ دین تبلیغات کے سلسلے میں یہاں سے وہ اپنا ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اتنی ذمہ داریاں ادا کرتے تھے کہ ایک آدمی آ کر ان کے یہاں رہ رہا ہے اور ایک آدمی گھر بار چھوڑ کے جا کے کسی کے یہاں رہ رہا ہے، مگر دین کے لیے دونوں سیکریفائس کیا کرتے تھے. آج آپ بیٹھ کر مزے سے اپنے گھر میں اپنے سٹنگ روم میں جو ہے وہ ٹی وی آن کرتے ہیں اور تمام چیزیں، وہ مشرب، وہ بہترین ریسرچ ورک آپ کو مل رہا ہوتا ہے. تو اب میں بالکل بھی جو ہے نا اس کے اوپر بات کرنا نہیں چاہوں گا کہ انسان کب تک جو ہے وہ آپ کو آپ کی ذمہ داری کے اوپر جو ہے وہ بات ہو. اب انسان سب سمجھدار ہیں، سب کو اپنی اپنی ذمہ داری کا خود احساس کرنا چاہیے، اور ہماری جو ہے وہ ممبرشپ کو انکریز ہونا چاہیے، ہو رہی ہے اور زیادہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ اپنے مکمل جو ہے وہ اس حوالے سے معاشی طور سے مضبوط، فائنینشلی جو ہے اس کی کرائسس ختم ہونا چاہیے تاکہ مضبوط ہو، تاکہ اور تبلیغات کی طرف توجہ ہو اور نئے پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیے جا سکیں اور بھرپور جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے. یہ جب ہی ممکن ہوگا جب سب اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آگے آئیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ اتنی آج ہمیں کچھ ضرورت نہیں پڑی کچھ زیادہ کہنے کی، سب سامنے ہے، بالکل سب سامنے ہے. اور پھر جب کہ ہمیں اب خوش قسمت اپنے آپ کو تصور کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ والی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، وہ والی اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی جو پچھلے زمانے کے لوگ سچائی کی تلاش میں کیا کرتے تھے. آج ہدایت ٹی وی نے آپ کے صوفہ سیٹ کے سامنے بیٹھ کر جو ہے آپ کو سارا کچھ سب مہیا ہو رہا ہے. ہر وہ بات جو آپ کے ذہن میں آتی ہے، امڑتی ہے، خیال، ہر سوچ جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو اس کا جواب ملتا ہے. تو پھر اگر اس کو ہمیں جاری و ساری رکھنا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری جو طاغوتی قوتیں ہیں، جو باطل قوتیں ہیں، وہ اس کو پسپا کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ کمر کسے ہوئے ہوتی ہیں. تو ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے اور ثواب بھی اور بڑھ جاتا ہے. اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا ثواب بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے جتنی آپ کے سامنے ریزسٹنس ہے
उतना ही सवाब भी ज़्यादा बिल्कुल बढ़ेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे इस जिम्मेदारी को समझने की ज़रूरत है। ये कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, कोई हमें एक मेंबरशिप 14 पाउंड एक की जो है 14 पाउंड की 50 मेंबरशिप pence भी है। अगर रोज़ महीना जमा करें तो ज़्यादा बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल, और इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल है कि आपकी सोच भी उस तरफ जाती होगी कि इसको आपको नहीं करना चाहिए। कॉल, लास्ट कॉल है जो है वो हम शामिल किए देते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है, और जो बहुत इसको मेरा ख्याल है अब तमाम चीज़ें सामने हैं, मीडिया के सामने हैं, और लाइव कॉल्स के ज़रिए जब हम लोगों को अकोमोडेट करते हैं तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ खुद कह देते हैं। और उन्होंने कहा भी तो हाँ, लोगों को भी बाकायदा अंदाज़ा हो गया कि क्या काम हो रहा है यहाँ से, कि अगर उनको खुला छोड़ दिया जाए दुश्मन को तो वो कितने लोगों को बहका देंगे, वसवसा दाखिल कर देंगे। जो करते चले आ रहे थे उनके लिए कोई मज़ाहमत थी नहीं। अब ये हिदायत टीवी की शक्ल में बेहतरीन उनको जो है वो मज़ाहमत का सामना है, और हक़ को वो जो है वो छुपा नहीं पा रहे हैं, हक़ ज़ाहिर होकर रहेगा इंशाअल्लाह। एक आखिरी कॉल शामिल कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप ये टीवी पे कौन है? मैं वहाँ पे जी वैसे भी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। कल आप हमारे साथ जो है वो शामिल हो सकते हैं। दोबारा आपको बताऊं कि कीजिए सवाल का जो रिपीट है वो नमाज के बाद, ज़ोहर की अज़ान के बाद, नमाज के बाद 12 बजे के बाद जो है वो आपकी खिदमत में दोबारा पेश किया जाएगा। बहुत सारे सवालात के आपको जवाब मिलेंगे, ख़ासतौर पर हमारी बहन फ़ोज़िया जो बहुत काविश कर रही हैं, बहुत कोशिश कर रही हैं, उनके लिए भी ज़ोहर की अज़ान के बाद नमाज का जो तरीका है वो भी नशर किया जाएगा। उसके बाद जो है कि ये सवाल में भी बहुत सारे सवालात के जवाब उनको मिल जाएंगे इस हज़रत अली के इस कॉल के साथ, कि जब हज़रत अली से सवाल किया गया कि अगर किसी इंसान की कीमत तय करना चाहें तो इसका मयार क्या हो सकता है, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मुख्तसर जवाब दिया, एहसास ज़िम्मेदारी। यानी जिस शख्स में जितना एहसास ज़िम्मेदारी है वो उतना ही कीमती है। इसके बाद नाज़रीन हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।